تو زکوٰۃ کے بارے میں مختصر سی بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کا یہ مہینہ نہیں ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں دینا ہوتی ہے، یا بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو لازم ہوتی ہے، اس کا تعلق آپ کے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے ہے۔ اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس اموال زکوٰۃ آ گئے۔ اموال زکوٰۃ 4 قسم کے ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہے جسے خریدا گیا ہو بیچنے کی نیت سے، اور یہ بیچنے کی نیت زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک برقرار ہو۔ تو ان 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ان 4 میں سے چاروں کے چاروں مل جائیں، 3 مل جائیں، 2 مل جائیں، ان میں سے کوئی ایک ہو جو بقدر نصاب ہو۔ اگر اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولہ وزن ضروری ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ چاندی اگر اکیلی ہے تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہر حال میں سونا جب تک 7.5 تولے نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب سونے کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل جائے گی، چاندی مل جائے، نقدی مل جائے، مال تجارت مل جائے، تو اس صورت میں پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ سونا چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، 6 تولے ہو، 5 تولے ہو، 4 تولے ہو، 3 تولے ہو، 2 تولے ہو، 1 تولہ ہو، آدھا تولہ ہو، پھر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اور نقدی اگر ہے دوسری طرف ساتھ میں تو اس کو اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا یا ان 3 کا یا ان 4 کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور آج کل 52.5 تولہ کی قیمت 1 لاکھ سے کچھ اوپر ہے۔ حکومتی نرخ جو بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا وہ 1,03,159 روپے ہے، لیکن یہ شہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ 52.5 تولہ چاندی یعنی 87.47 گرام، 87.47 گرام، تقریباً 87.5 گرام چاندی کی اور سونے کی جو قیمت ہے یہ 7.5 تولے کی مقدار ہے، 87 گرام، تو یہ تو بہت زیادہ بن جائے گی۔ لیکن جو چاندی ہے 52.5 تولہ، اس کی قیمت، اس کے گرام کتنے بنتے ہیں؟ 612.3 یا 4 اس طرح ہے۔ تو 612 کی بجائے آپ 613 گرام کر لیں۔ 613 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ نصاب ہے۔ اب وہ 1,03,000 بنتی ہے، 1,05,000 بنتی ہے، کسی جگہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ اوپر ہو سکتا ہے کچھ اس سے نیچے ہو، تو یہ ہے نصاب۔ اس نصاب کے آپ جب بھی مالک ہوں گے، اسلامی مہینے کی وہ تاریخ آپ کے لیے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آگے پیچھے کرنے میں، یعنی آپ کا مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی تھی رجب کے مہینے میں، آپ نے کہا یار یہ رجب کا مہینہ ہے، اگلا شعبان کا مہینہ ہے، اس سے اگلا رمضان کا ہے، تو میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ تو یاد رکھیں کہ رجب کو اگر آپ کے ساتھ مثال کے طور پر 10 لاکھ تھے، جس تاریخ کو رجب کی 10 رجب کو مثال کے طور پر آپ کے سب سے پہلے صاحب نصاب بنے تھے، آپ آئندہ سال 10 رجب کو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ تو اب 10 رجب کو آپ نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، آپ نے کہا رمضان آئے گا تو ادا کروں گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ 10 رجب کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، زیور، نقدی، مال تجارت، ساری چیزیں شامل کر کے۔ اب جب رمضان آیا تو آپ کے پاس 10 رمضان کو 5 لاکھ رہ گئے،
باقی خرچ ہو گئے، آپ نے گھر کی تعمیر میں لگا دیے، آپ نے بیٹے کی شادی کرا دی، آپ نے بیٹی کا جہیز دے دیا، کچھ بھی کر لیا، 5 لاکھ خرچ ہو گئے، 5 لاکھ باقی رہ گئے۔ اب جب 10 رمضان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ تو 5 لاکھ کی دیں گے، حالانکہ آپ پر 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کو آگے پیچھے کیا جائے۔ آپ حساب اسی تاریخ کو کرنے کے پابند ہیں، ورنہ لاکھوں کی و کروڑوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب رہ سکتی ہے۔ البتہ اس کو ادا کرنے میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فریضہ ہے اور فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، اور بعد والے وہ زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں، ان کو معلوم بھی ہو کہ زکوٰۃ آپ پر کتنی لازم ہے کتنی لازم نہیں ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال رمضان میں بھی چونکہ مہینہ ہے صدقات کا، خیرات کا، اور اس میں مال کے خرچ کرنے کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عام دنوں میں بھی 700 گنا تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں، یہ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ صدقہ مال خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں جیسے ہر عمل کا ثواب بڑھتا ہے، تو ایسے صدقہ خیرات کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو 700 گنا تو ویسے عام دنوں میں ہے، اس میں رمضان کی تخصیص نہیں ہے۔ اب جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر ایک آدمی کے اپنے اخلاص کی بنا پر کتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، 700 گنا کی بجائے 2000 گنا کر دیتے ہیں، 4000 گنا کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے۔ تو اس صدقہ و خیرات کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ عام دنوں میں بھی سب لوگوں سے زیادہ جود و سخا میں بڑے ہوئے تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور پھر رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں اترتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو ایسے موسم میں جب جبریل ان کی ملاقات ہو رہی ہے، قرآن کا دور ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہوتی تھی بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، وہ چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جیسے ہوا کو کسی سے چھوڑا جائے نا تو وہ ہر جگہ اور تیزی سے پہنچتی ہے، تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی اور ہر جگہ اس کے اثرات پہنچتے تھے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر قرآن کریم کی 20 آیات میں اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، دیکھو جو تم کماتے ہو نا اس میں سے اچھی اچھی چیزیں، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے پیداوار نکالی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، دیکھو بیکار چیزیں
ان کو ان کا ارادہ نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، منہ تنفقون، اس سے تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر دوسرا کوئی خراب چیزیں تمہیں دے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اس کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، آنکھیں بند کر لو، یار چلو اب یہ دے رہا ہے تو لے لیتے، تو بد دلی سے آپ لیں گے تو اللہ کے راستے میں پاکیزہ عمدہ چیزیں خرچ کریں۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور حدیث ہیں، ایک آیت میں نے آپ کے خطبے میں پڑھی تھی، آپ رسول اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے اموال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو حقیقی خسارہ پانے والے یہی لوگ، یہ بڑے خسارے میں بہت نقصان اٹھانے والے۔ اور آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا، اللہ نے جتنا ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، آپ الٹے لٹک جائیں تو بھی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا وقت آ جائے، فیقول، اور موت کا وقت دیکھ کر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب آپ نے مجھے کچھ اور مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنے مال کو صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، مجھے مہلت مل جاتی تو میں اپنے اموال میں سے خرچ کرتا اور نیک بن جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مہلت نہیں دیں گے، جب اس کی اجل آ جائے گی، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا، لا يستأخرون ولا يستقدمون، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جو وقت متعین ہے اس وقت میں جانا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال لاؤ، میرا مال میں صدقہ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا مال کہاں رہا، اب تو وہ پیچھے رہ جانے والے وارثوں کا مال ہو گیا، جب تم صحت مند تھے، جب تمہیں اللہ نے توفیق دے رکھی تھی اس وقت تم نے خرچ نہیں کیا، مرض الموت میں اب ورثہ کا حق متعلق ہو گیا ہے تو اس وقت کے تصرفات کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اب تم خرچ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، پوری زندگی جو کچھ خرچ کیا صدقہ کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، خرچ کر لیا، جو پہن لیا، پرانا کر لیا، جو باقی رہ گیا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں کا مال ہے۔ تو اس مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کبھی بھی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اور حدیث کیا قرآن کریم ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو اللہ گھٹاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صدقہ جب آپ اپنے مال میں سے کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی ہے، وہ کام جو 2000 میں بھی نہیں ہوتا تھا آپ صدقہ کریں گے تو 1000 میں بھی وہ کام ہو جائے گا۔ اور جب آپ حرام طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کریں گے، سود لیں گے، بینک میں رکھ کر رقم اس پر لگنے والے سود کو استعمال کریں گے اور سودی کاروبار کریں گے، کوئی بھی لین دین حرام آپ کریں گے، وہ مال آپ کے مال میں آئے گا۔ فرمایا حرام جب کسی مال میں ملتا ہے تو اسے تباہ کر کے چھوڑتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام پہلے 1000 میں ہو جاتے تھے
حرام ملنے کی وجہ سے 2000 میں بھی نہیں ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں، تو مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے لِعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو خود بڑھاتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی آدمی کسی جانور کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، کسی چیز کا بھی نومولود بچہ ہے، تو جیسے تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہو اور اس کو بڑا کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جبل احد کے برابر کر دیتے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم تھوڑا سا خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خود بڑھاتے رہے اور احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ہمیں ثواب ملے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہترین موسم ہے اور بہترین وقت ہے، سیزن ہے۔ جیسے آپ حضرات اپنے کاروباری معاملات میں کہتے ہیں یہ سیزن ہے، تو یہ نیکیاں کمانے کا، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک روایت ہے جو امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو، صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائیں گے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے بہت ساری مصیبتیں ٹلتی ہیں، بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت سارے آدمی مصائب سے بچ جاتا ہے۔ تو بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تو اب اللہ کے راستے میں کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے محتاج ہیں، مساکین ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ دوہرا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر، کسی عام مسکین پر، محتاج پر صدقہ کرنا بس ایک صدقہ ہے۔ اور والصدقۃ علی ذوی الرحم، کیا ہے، رحم، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، فرمایا اثنتان، یہ دو چیزیں ہیں، الصدقہ والصلہ، اس میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ہے، تو دوہرا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جو دینی ادارے، دینی مدارس قرآن و سنت کے علوم پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، ان پر خرچ کرنا یہ بھی دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا علم کی اشاعت کا ثواب ہے۔ اور آپ کے اپنے ادارے جامعۃ الرشید پر خرچ کرنا یہ کئی اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جن بحرانوں کا ہم شکار ہیں، جس افراتفری اور خلفشار میں ہم مبتلا ہیں، اس سب سے جان چھڑانے کی اور ان سب چیزوں کی اصلاح کا واحد راستہ ہے تعلیمی نظام کی اصلاح۔ جب تک ہم اپنے تعلیمی نظام کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں وہ رجال کار جو باصلاحیت ہوں، جن کے پاس قرآن و سنت کے علوم بھی ہوں اور جن کے پاس دنیاوی معاملات کے علوم بھی ہوں، جب تک اس طرح کے رجال کار ہم تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا تعلق اس کے تعلیمی نصاب سے ہوتا ہے۔ تو جب تک تعلیمی نصاب ہمارا ٹھیک نہ ہو اور ہماری تعلیم گاہوں میں تربیت کا نظام نہ ہو، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تعلیم بھی جامع ہو، دین اور دنیا کی تعلیم کا کوئی فرق شریعت نے نہیں کیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے دنیاوی علوم کی طرف اشارات ہیں، کائنات میں غور کرنے کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو لمبا قصہ معلوم ہے،
تو عزیز مصر نے جب کہا کہ اب آپ میرے پاس رہیں گے اور میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں گے، تو خود انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں، یعنی میرے اندر وہ اخلاقی اقدار موجود ہیں جو کسی عہدیدار کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہے، میں امانت دار ہوں، اس کی حفاظت کروں گا، اور میں اس فن کا ماہر ہوں، میں اس فن کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں مینج کر لوں گا۔ تو یہ سارے علوم جتنے بھی معاشرے کی ضرورت کے علوم ہیں، یہ سارے شریعت کا تقاضا ہے اور ان کا حصول فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم یہ فرق نہیں کرنا چاہیے، سارے علوم ہی معاشرے کے لیے جو مفید ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں اور ان کا حصول فرض کفایہ ہے۔ تو آپ کے جامعۃ الرشید نے ایک جامع تعلیمی نظام پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے، اور اب الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی کا چارٹر بھی ہمیں مل گیا ہے۔ تو جتنی بھی فیکلٹیز ہیں انشاءاللہ وہ ساری کی ساری تدریجاً یہاں شروع ہوں گی، چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہوں، سوشل سائنسز سے متعلق ہوں، اور آگے چل کر پھر میڈیکل اور انجینئرنگ اور ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں شروع ہوں گی۔ تو ان افراد کو ایک اس ماحول میں رکھ کر، ان کی اچھی تربیت کر کے، ان کی اقدار اور اخلاق کو اجاگر کر کے جب آپ معاشرے میں بھیجیں گے اور مختلف طبقات میں بھیجیں گے تو یہ افراد جائیں گے جب تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، نظام کی اصلاح ہوگی۔ دوسری طرف ہمارا جو خالص دینی تعلیمی نظام ہے اس میں بھی جامعیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرنا لازم ہے۔ یعنی جب ہمارا کوئی عالم درس نظامی سے سند فراغ حاصل کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گریجویشن کر چکا ہوتا ہے اور آگے پھر تخصصات میں وہ ماسٹر اور ایم فل تک کی ڈگریاں حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ افراد جو دینی دنیاوی عام معاشرے کی زبان میں یہی کہنا پڑتا ہے یا دینی اور عصری علوم کہنا پڑتا ہے، تو ان دونوں کے جامع افراد ہوں گے اور یہ معاشرے میں جائیں گے۔ اور الحمدللہ کہ ہمیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا، 15-20 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں اور تعلیمی زندگی میں، اس تھوڑے سے عرصے میں بھی ہمارے سینکڑوں افراد وہ مختلف جگہوں پر پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ کہ بہت عمدہ اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ معاشرے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تو جتنے زیادہ افراد ہم تیار کر کے معاشرے میں بھیجیں گے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو اس سارے تعلیمی نظام کو آپ کو معلوم ہے کہ عامت المسلمین کے تعاون سے اور ڈونیشن سے چلایا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کے اداروں کے لیے بڑی بڑی اوقاف ہوں اور لوگ اپنی جائیدادیں وقف کریں اس ادارے کے نام، جن سے پھر اس کے اخراجات پورے ہوں۔ جو ہمارا پورا صدیوں تک پورا نظام یہی رہا ہے کہ جو دینی ادارے ہوتے تھے ان کے لیے جاگیردار اور مالدار لوگ وہ اپنی بڑی بڑی جاگیریں وقف کرتے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کرتے تھے، اور ان کو سے جو کچھ آمدن ہوتی تھی اس سے دینی ادارے چلتے تھے۔ یہ بہترین نظام تھا اور انگریز کے آنے سے پہلے تک پورے ہندوستان میں یہی نظام رائج تھا، اور اس لیے دینی اداروں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں تھی۔ بادشاہ اپنی نگرانی میں بھی ادارے چلاتے تھے، جاگیردار اپنی نگرانی میں ادارے چلاتے تھے، وہاں کے جو نواب ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے ادارے ہوتے تھے۔ ہر آدمی دوسروں سے بڑھ کر دینی اداروں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ معلوم تھا کہ یہی ہماری اصل بنیاد ہے اور معاشرے کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو گیٹ سے پہلے جو استقبالیہ ہمارا کہلاتا ہے وہاں رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ساتھی بھی موجود ہیں، باکس بھی لگے ہوئے ہیں، تو بڑھ چڑھ کر اس میں آپ اپنے عطیات اور اپنی زکوٰۃ اور صدقات وہ جمع کروائیں۔ اور دوسرا ہمارا ایک رفائی ادارہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر کے نام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں اور بیرون ملک بڑے وسیع پیمانے پر وہ رفائی کام کر رہا ہے، اور اب تک تھوڑے سے عرصے میں 25 لاکھ افراد تک وہ رفائی خدمات فراہم کر چکا ہے۔ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے احباب جو اس ادارے سے متعلق ہیں
وہ ترکی گئے تھے اور ترکی کے زلزلہ سے متاثر افراد کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور وہاں کی حکومت نے بھی بہت سراہا اور بہت ان کو اہمیت دی۔ تو اس طرح یہ ادارہ بھی بڑے پیمانے پر رفاع خدمات، سیلاب زدگان میں بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا تھا اور وہ اب تک جاری ہے تعاون کا سلسلہ۔ تو اس ادارے کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں۔ یہاں سے جب آپ گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک کاؤنٹر نظر آئے گا، بینر نظر آئیں گے، اس پر اس ادارے کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس ادارے کا مختصر تعارف بھی، بروشر وغیرہ بھی وہاں سے آپ کو مل جائیں گے، رسید بکیں بھی وہاں مل جائیں گی۔ تو جو اپنے اپنے ذوق کے مطابق جہاں تعاون کرنا چاہے وہ بھرپور طریقے سے تعاون کرے۔ یہی وقت ہے اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کرنے کا اور بہترین موسم میں خرچ کرنے کا، جس میں اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں دل کھول کر اپنے دینی کاموں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، رفاعی کاموں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا چاہیے اور بچا بچا کرنا رکھیں۔ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے اور سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے۔ بقدر ضرورت اپنے پاس رکھیں اور باقی اللہ کے راستے میں دیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم قطعاً نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا بدلہ دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ ویسے تو اثر روز جزا آخرت ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے سارے نیک کاموں کا بدلہ یہاں دنیا میں دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے، جو سنت مستمرہ ہے، وہ یہی ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، ایک صدقہ اور خیرات کرنے کا اور دوسرا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ اور دو گناہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جن کا خمیازہ بھی آدمی کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آخرت میں تو جو اس پر عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس پر وبال آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو دنیا ہی میں وبال میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے نصاب۔ اس نصاب کے آپ جب بھی مالک ہوں گے، اسلامی مہینے کی وہ تاریخ آپ کے لیے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آگے پیچھے کرنے میں، یعنی آپ کا مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی تھی رجب کے مہینے میں، آپ نے کہا یار یہ رجب کا مہینہ ہے، اگلا شعبان کا مہینہ ہے، اس سے اگلا رمضان کا ہے، تو میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ تو یاد رکھیں کہ رجب کو اگر آپ کے ساتھ مثال کے طور پر 10 لاکھ تھے، جس تاریخ کو رجب کی 10 رجب کو مثال کے طور پر آپ کے سب سے پہلے صاحب نصاب بنے تھے، آپ آئندہ سال 10 رجب کو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی، ایک سال گزرنے کے بعد۔ تو اب 10 رجب کو آپ نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، آپ نے کہا رمضان آئے گا تو ادا کروں گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ 10 رجب کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، زیور، نقدی، مال تجارت، ساری چیزیں شامل کر کے۔ اب جب رمضان آیا تو آپ کے پاس 10 رمضان کو 5 لاکھ رہ گئے، باقی خرچ ہو گئے، آپ نے گھر کی تعمیر میں لگا دیے، آپ نے بیٹے کی شادی کرا دی، آپ نے بیٹی کا جہیز دے دیا، کچھ بھی کر لیا، 5 لاکھ خرچ ہو گئے، 5 لاکھ باقی رہ گئے۔ اب جب 10 رمضان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ تو 5 لاکھ کی دیں گے، حالانکہ آپ پر 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کو آگے پیچھے کیا جائے، آپ حساب اسی تاریخ کو کرنے کے پابند ہیں، ورنہ لاکھوں کی و کروڑوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب رہ سکتی ہے۔ البتہ اس کو ادا کرنے میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فریضہ ہے اور فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے،
اور بعد والے وہ زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں، ان کو معلوم بھی ہو کہ زکوٰۃ آپ پر کتنی لازم ہے کتنی لازم نہیں ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال رمضان میں بھی چونکہ مہینہ ہے صدقات کا، خیرات کا، اور اس میں مال کے کا خرچ کرنے کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عام دنوں میں بھی 700 گنا تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ صدقہ مال خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں جیسے ہر عمل کا ثواب بڑھتا ہے، تو ایسے صدقہ خیرات کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو 700 گنا تو ویسے عام دنوں میں ہے، اس میں رمضان کی تخصیص نہیں ہے۔ اب جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر ایک آدمی کے اپنے اخلاص کی بنا پر کتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، 700 گنا کی بجائے 2000 گنا کر دیتے ہیں، 4000 گنا کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے۔ تو اس صدقہ و خیرات کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ عام دنوں میں بھی سب لوگوں سے زیادہ جود و سخا میں بڑے ہوئے تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور پھر رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں اترتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو ایسے موسم میں جب جبریل ان کی ملاقات ہو رہی ہے، قرآن کا دور ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہوتی تھی بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، وہ چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جیسے ہوا کو کسی سے چھوڑا جائے نا تو وہ ہر جگہ اور تیزی سے پہنچتی ہے، تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی اور ہر جگہ اس کے اثرات پہنچتے تھے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر قرآن کریم کی 20 آیات میں اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، دیکھو جو تم کماتے ہو نا اس میں سے اچھی اچھی چیزیں، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے پیداوار نکالی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، دیکھو بیکار چیزیں ان کا ارادہ نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس سے تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر دوسرا کوئی خراب چیزیں تمہیں دے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اس کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، آنکھیں بند کر لو، یار چلو اب یہ دے رہا ہے تو لے لیتے، تو بد دلی سے آپ لیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں پاکیزہ عمدہ چیزیں خرچ کریں۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور احادیث ہیں۔ ایک آیت میں نے آپ کے خطبے میں پڑھی تھی، آپ رسول اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے اموال، تمہاری اولادیں،
تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو حقیقی خسارہ پانے والے یہی لوگ، یہ بڑے خسارے میں، بہت نقصان اٹھانے والے۔ اور آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا۔ اللہ نے جتنا ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، آپ الٹے لٹک جائیں تو بھی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا وقت آ جائے، فیقول، اور موت کا وقت دیکھ کر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب آپ نے مجھے کچھ اور مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنے مال کو صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، مجھے مہلت مل جاتی تو میں اپنے اموال میں سے خرچ کرتا اور نیک بن جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مہلت نہیں دیں گے، جب اس کی اجل آ جائے گی، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ لا يستأخرون ولا يستقدمون، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جو وقت متعین ہے اس وقت میں جانا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال لاؤ، میرا مال میں صدقہ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو اس وقت آ جاتا ہے کہ اب تمہارا مال کہاں رہا، اب تو وہ پیچھے رہ جانے والے وارثوں کا مال ہو گیا۔ جب تم صحت مند تھے، جب تمہیں اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، اس وقت تم نے خرچ نہیں کیا، مرض الموت میں اب ورثہ کا حق متعلق ہو گیا ہے تو اس وقت کے تصرفات کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اب تم خرچ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، پوری زندگی جو کچھ خرچ کیا صدقہ کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، خرچ کر لیا، جو پہن لیا، پرانا کر لیا، جو باقی رہ گیا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں کا مال ہے۔ تو اس مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کبھی بھی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اور حدیث کیا قرآن کریم ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو اللہ گھٹاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صدقہ جب آپ اپنے مال میں سے کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی ہے، وہ کام جو 2000 میں بھی نہیں ہوتا تھا آپ صدقہ کریں گے تو 1000 میں بھی وہ کام ہو جائے گا۔ اور جب آپ حرام طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کریں گے، سود لیں گے، بینک میں رکھ کر رقم اس پر لگنے والے سود کو استعمال کریں گے اور سودی کاروبار کریں گے، کوئی بھی لین دین حرام آپ کریں گے، وہ مال آپ کے مال میں آئے گا۔ فرمایا حرام جب کسی مال میں ملتا ہے تو اسے تباہ کر کے چھوڑتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام پہلے 1000 میں ہو جاتے تھے حرام ملنے کی وجہ سے 2000 میں بھی نہیں ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں، تو مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے لِعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو خود بڑھاتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی آدمی کسی جانور کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے،
کسی چیز کا بھی نومولود بچہ ہے تو جیسے تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہو اور اس کو بڑا کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جبل احد کے برابر کر دیتے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم تھوڑا سا خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خود بڑھاتے رہے اور احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ہمیں ثواب ملے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہترین موسم ہے اور بہترین وقت ہے، سیزن ہے۔ جیسے آپ حضرات اپنے کاروباری معاملات میں کہتے ہیں یہ سیزن ہے، تو یہ نیکیاں کمانے کا، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک روایت ہے جو امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو، صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائیں گے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے بہت ساری مصیبتیں ٹلتی ہیں، بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت سارے آدمی مصائب سے بچ جاتا ہے۔ تو بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تو اب اللہ کے راستے میں کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے محتاج ہیں، مساکین ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ دوہرا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر، کسی عام مسکین پر، محتاج پر صدقہ کرنا بس ایک صدقہ ہے۔ اور وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي الرَّحْمِ، کیا ہے، رحم، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، فرمایا اثنتان، یہ دو چیزیں ہیں، الصدقہ والصلہ، اس میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ہے، تو دوہرا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جو دینی ادارے، دینی مدارس قرآن و سنت کے علوم پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، ان پر خرچ کرنا یہ بھی دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا علم کی اشاعت کا ثواب ہے۔ اور آپ کے اپنے ادارے جامعۃ الرشید پر خرچ کرنا یہ کئی اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جن بحرانوں کا ہم شکار ہیں، جس افراتفری اور خلفشار میں ہم مبتلا ہیں، اس سب سے جان چھڑانے کی اور ان سب چیزوں کی اصلاح کا واحد راستہ ہے تعلیمی نظام کی اصلاح۔ جب تک ہم اپنے تعلیمی نظام کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں وہ رجال کار جو باصلاحیت ہوں، جن کے پاس قرآن و سنت کے علوم بھی ہوں اور جن کے پاس دنیاوی معاملات کے علوم بھی ہوں، جب تک اس طرح کے رجال کار ہم تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا تعلق اس کے تعلیمی نصاب سے ہوتا ہے۔ تو جب تک تعلیمی نصاب ہمارا ٹھیک نہ ہو اور ہماری تعلیم گاہوں میں تربیت کا نظام نہ ہو، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تعلیم بھی جامع ہو، دین اور دنیا کی تعلیم کا کوئی فرق شریعت نے نہیں کیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے دنیاوی علوم کی طرف اشارات ہیں، کائنات میں غور کرنے کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو لمبا قصہ معلوم ہے۔ تو عزیز مصر نے جب کہا کہ اب آپ میرے پاس رہیں گے اور میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں گے، تو خود انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں، یعنی میرے اندر وہ اخلاقی اقدار موجود ہیں جو کسی عہدیدار کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہے۔ میں امانت دار ہوں، اس کی حفاظت کروں گا، اور میں اس فن کا ماہر ہوں، میں اس فن کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں مینج کر لوں گا۔ تو یہ سارے علوم جتنے بھی معاشرے کی ضرورت کے علوم ہیں، یہ سارے شریعت کا تقاضا ہے اور ان کا حصول فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے یہ دین
دینی علوم اور دنیاوی علوم یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. سارے علوم ہی معاشرے کے لیے جو مفید ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں اور ان کا حصول فرض کفایہ ہے. تو آپ کے جامعۃ الرشید نے ایک جامع تعلیمی نظام پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے. اور اب الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی کا چارٹر بھی ہمیں مل گیا ہے. تو جتنی بھی فیکلٹیز ہیں انشاءاللہ وہ ساری کی ساری تدریجاً یہاں شروع ہوں گی، چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہوں، سوشل سائنسز سے متعلق ہوں، اور آگے چل کر پھر میڈیکل اور انجینئرنگ اور ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں شروع ہوں گی. تو ان افراد کو ایک اس ماحول میں رکھ کر، ان کی اچھی تربیت کر کے، ان کی اقدار اور اخلاق کو اجاگر کر کے جب آپ معاشرے میں بھیجیں گے اور مختلف طبقات میں بھیجیں گے تو یہ افراد جائیں گے جب تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، نظام کی اصلاح ہوگی. دوسری طرف ہمارا جو خالص دینی تعلیمی نظام ہے اس میں بھی جامعیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرنا لازم ہے. یعنی جب ہمارا کوئی عالم درس نظامی سے سند فراغ حاصل کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گریجویشن کر چکا ہوتا ہے اور آگے پھر تخصصات میں وہ ماسٹر اور ایم فل تک کی ڈگریاں حاصل کر چکا ہوتا ہے. تو یہ افراد جو دینی دنیاوی عام معاشرے کی زبان میں یہی کہنا پڑتا ہے یا دینی اور عصری علوم کہنا پڑتا ہے، تو ان دونوں کے جامع افراد ہوں گے اور یہ معاشرے میں جائیں گے. اور الحمدللہ کہ ہمیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا، 15-20 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں اور تعلیمی زندگی میں. اس تھوڑے سے عرصے میں بھی ہمارے سینکڑوں افراد وہ مختلف جگہوں پر پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ کہ بہت عمدہ اور اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ معاشرے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو جتنے زیادہ افراد ہم تیار کر کے معاشرے میں بھیجیں گے معاشرے کی اصلاح ہوگی. تو اس سارے تعلیمی نظام کو آپ کو معلوم ہے کہ عامت المسلمین کے تعاون سے اور ڈونیشن سے چلایا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کے اداروں کے لیے بڑی بڑی اوقاف ہوں اور لوگ اپنی جائیدادیں وقف کریں اس ادارے کے نام، جن سے پھر اس کے اخراجات پورے ہوں. جو ہمارا پورا صدیوں تک پورا نظام یہی رہا ہے کہ جو دینی ادارے ہوتے تھے ان کے لیے جاگیردار اور مالدار لوگ وہ اپنی بڑی بڑی جاگیریں وقف کرتے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کرتے تھے اور ان کو سے جو کچھ آمدن ہوتی تھی اس سے دینی ادارے چلتے تھے. یہ بہترین نظام تھا اور انگریز کے آنے سے پہلے تک پورے ہندوستان میں یہی نظام رائج تھا اور اس لیے دینی اداروں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں تھی. بادشاہ اپنی نگرانی میں بھی ادارے چلاتے تھے، جاگیردار اپنی نگرانی میں ادارے چلاتے تھے، وہاں کے جو نواب ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے ادارے ہوتے تھے. ہر آدمی دوسروں سے بڑھ کر دینی اداروں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا. معلوم تھا کہ یہی ہماری اصل بنیاد ہے اور معاشرے کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں. آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو گیٹ سے پہلے جو استقبالیہ ہمارا کہلاتا ہے وہاں رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ساتھی بھی موجود ہیں، باکس بھی لگے ہوئے ہیں. تو بڑھ چڑھ کر اس میں آپ اپنے عطیات اور اپنی زکوٰۃ اور صدقات وہ جمع کروائیں. اور دوسرا ہمارا ایک رفائی ادارہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر کے نام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں اور بیرون ملک بڑے وسیع پیمانے پر وہ رفائی کام کر رہا ہے اور اب تک تھوڑے سے عرصے میں 25 لاکھ افراد تک وہ رفائی خدمات فراہم کر چکا ہے. جو ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے احباب جو اس ادارے سے متعلق ہیں وہ ترکی گئے تھے اور ترکی کے زلزلہ سے متاثر افراد کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور وہاں کی حکومت نے بھی بہت سراہا اور بہت ان کو اہمیت دی. تو اس طرح یہ ادارہ بھی بڑے پیمانے پر رفائی خدمات، سیلاب زدگان میں بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا تھا اور وہ اب تک جاری ہے تعاون کا سلسلہ. تو اس ادارے کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں. یہاں سے جب آپ گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک کاؤنٹر نظر آئے گا، بینر نظر آئیں گے، اس پر اس ادارے کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس ادارے کا مختصر تعارف بھی، بروشر وغیرہ بھی وہاں سے آپ کو مل جائیں گے، رسید بکیں بھی وہاں مل جائیں گی. تو جو اپنے اپنے ذوق کے مطابق جہاں تعاون کرنا چاہے
وہ بھرپور طریقے سے تعاون کرے۔ یہی وقت ہے اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کرنے کا، اور بہترین موسم ہے خرچ کرنے کا جس میں اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں دل کھول کر اپنے دینی کاموں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور بچا بچا کرنا رکھیں۔ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے اور سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے۔ بقدر ضرورت اپنے پاس رکھیں اور باقی اللہ کے راستے میں دیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم قطعاً نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا بدلہ دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ ویسے تو اثر روز جزا آخرت ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے سارے نیک کاموں کا بدلہ یہاں دنیا میں دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے، جو سنت مستمرہ ہے، وہ یہی ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں۔ ایک صدقہ اور خیرات کرنے کا، اور دوسرا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ اور دو گناہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جن کا خمیازہ بھی آدمی کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آخرت میں تو جو اس پر عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس پر وبال آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو دنیا ہی میں وبال میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔